نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین گرامی، یہ جو میرا قادیانی مربی انصر رضا کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی، اس کی دو قسطیں آپ نے ملاحظہ کی ہیں، جن کے اندر انصر رضا صاحب نے جو ان کا اجرائے نبوت کا عقیدہ تھا اس پر دو قرآن مجید کی آیات پیش کی، اور دونوں کے میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے تفصیلی مدلل جوابات دیے، اور قرآن مجید سے ہی ان کے باطل نظریے کو رد کیا، جس کا انصر رضا صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور صرف آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ تو اس کے بعد جب ہماری گفتگو مزید آگے بڑھی تو میں نے انصر رضا صاحب کو کہا کہ آپ کے پاس آپ کے عقیدے پر پیش کرنے کے لیے کوئی قرآن مجید کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو آپ کے پاس قرآن مجید کی آیت ہے تو آپ پیش کریں، ورنہ میں نے جو اپنا عقیدہ ختم نبوت پیش کیا ہے اس کو میں قرآن مجید سے ثابت کرتا ہوں، دلائل قرآن مجید سے دیتا ہوں۔ تو یہ میری آڈیو سنیے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری گفتگو کیسے آگے بڑھی۔ آیت ہے اجرائے نبوت پر تو آپ پیش کریں رضا صاحب، اب مزید اگر کوئی آیت ہے اجرائے نبوت پر تو آپ پیش کریں، ورنہ میں ختم نبوت پر اپنا عقیدہ پیش کر چکا ہوں، اور میں نے الحمدللہ دلائل بھی دیے تھے، اور آپ نے اس پر کوئی بات بھی نہیں کی۔ تو اگر اجرائے نبوت پر آپ کی کوئی آیت ہے آپ کے پاس تو آپ پیش کریں، ورنہ پھر میں دوبارہ ایک دفعہ جو ختم نبوت پر میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا تھا اس کے دلائل بھی دیے تھے، میں دوبارہ پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو معزز سامعین گرامی، انصر رضا صاحب نے اس کے بعد کوئی میسیج نہیں کیا جس سے پتہ چلے کہ ان کے پاس مزید کوئی دلیل ہے ان کے عقیدے پر۔ دو ہی آیات تھیں ان کے پاس جو انہوں نے اس گفتگو میں پیش کی، اور دونوں کا الحمدللہ بڑا تفصیلی مدلل جواب دے دیا گیا۔ اب میں نے اپنا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر قرآن مجید کی کچھ آیات یہاں پر پیش کی ہیں، ان کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ان قرآن مجید کے آیات کو سمجھنے سے پہلے اپنا عقیدہ ختم نبوت سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے ہمارا جو مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت ہے وہ اپنی گفتگو کے شروع میں پیش کیا تھا، دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں مل سکتی۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ ختم نبوت جو مسلمانوں کا ہے۔ تو اس پر قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو ہماری دلیل ہے، جس کو ہم آیت ختم نبوت بھی کہتے ہیں، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا ہے، یعنی اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی۔ اس آیت کے اندر خاتم النبیین کا لفظ ہے، جس کو قادیانی زیر بحث لاتے ہیں کہ خاتم کا جو مطلب ہے وہ آپ اور کرتے ہیں، ختم کرنے والا کر رہے ہیں، اور قادیانی اس کا ترجمہ افضل کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ خاتم کا جو مطلب ہم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم فرما دیا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی۔ اب اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ اس کی دلیل کے طور پر یہ دو احادیث ہیں وہ میں نے پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ روایت ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ اس روایت سے بڑی وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، کیونکہ اس میں بھی خاتم النبیین کا لفظ ہے جو قرآن مجید کی آیت میں لفظ ہے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح خود ہی فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رسالت اور نبوت کو منقطع کر دیا ہے، اب میرے بعد نہ کسی کو رسالت ملے گی نہ کسی کو نبوت ملے گی۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ خاتم النبیین کی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح فرمائی ہے، یہ وہ میں نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد یہ تابعین سے بھی خاتم النبیین کی جو تفسیر ہے وہ میں نے یہاں پہ بیان کر دی کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، یعنی آخر النبیین ہے، نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں میں سے جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے آخری ٹھہرے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تفسیر ہے، جو بیان کی ہے حضور نے، وہ بھی سامنے آ گئی اور تابعین کی تفسیر بھی سامنے آ گئی۔ اور اسی ختم نبوت کے اوپر جو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر اجماع امت بھی ہے۔ یہ بھی میں نے چند حوالہ جات یہاں پہ لگا دیے۔ سب سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک امت نے اجماع کے ساتھ اس لفظ یعنی خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا نہ رسول، یعنی کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں، اور اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے تحت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا یعنی آخری نبی ہونا ایسی حقیقت ہے جس پر قرآن ناطق ہے، احادیث نبویہ نے اس کو واشگاف طور پر یعنی واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور امت نے جس پر اجماع کیا ہے، پس جو شخص اس کے خلاف کا مدعی ہو اس کو کافر قرار دیا جائے گا، اور اگر وہ اس پر اصرار کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ دو حوالہ جات اس کے علاوہ مزید بھی میں نے پیش کیے۔ تو اس کے بعد دوسری آیت قرآن مجید کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ یہ ہے کہ آج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پورا کیا تم پر میں نے اپنا احسان، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ دین جو ہے وہ کامل اور مکمل ہو چکا ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی نئے دین کی یا نئے نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اس کے علاوہ یہ تیسری آیت سورۃ سبا کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام دنیا کے جو انسان ہیں وہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سارے کے سارے اس کافۃ للناس میں شامل ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نئے نبی نے آنا ہوتا اور اس کا زمانہ نبوت بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح نہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ تیسری آیت۔ تو چوتھی آیت سورۃ اعراف کی آیت نمبر 158 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ حضور کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو اس یا ایھا الناس کے اندر بھی قیامت تک آنے والے سارے انسان شامل ہیں۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یوں ذکر نہ ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس آیت میں یہ فرمانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی۔
تو معزز سامعین گرامی، یہ چند آیات میں نے پیش کی، اس کے علاوہ اور بھی مزید آیات میں نے پیش کی، خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آخری آیت دیکھ لیں، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 4-5 ہے۔ اس کے آیت یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ اس کا ترجمہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت ختم نبوت کی دلیل ہے، وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی یہاں پہ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ایمان والے لوگ کون ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پاک پر، اور جو وحی حضور سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو آیت میں یوں ذکر ہوتا کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نیا نبی آئے گا جس کے اوپر وحی ہوگی اور اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ آیت کے اندر یہ ذکر نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری۔ معزز سامعین گرامی، جب میں نے یہ قرآن مجید کی آیات اور تشریح بڑی واضح پیش کر دی تو انصر صاحب نے کوئی جواب دینے کی بجائے یہاں پر کاپی پیسٹ شروع کر دیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ آڈیو کے اندر وہ اس کا جواب دیتے جو میں نے آیات پیش کی تھی، لیکن انہوں نے جواب دینے کی بجائے یہ کاپی پیسٹ کیا، اور یہ سب سے پہلے انہوں نے لسان العرب یہ کتاب ہے اس کا حوالہ دیا کہ اس کے اندر خاتم کا مطلب جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ خاتم وہ ہے جس سے مٹی پر نقش بنایا جاتا ہے، اور یہ عالم کی طرح اسم ہے، حدیث میں ہے کہ آمین رب العالمین کی طرف سے اس کے مومن بندوں پر مہر ہے۔ یہ ترجمہ بتا رہا ہوں، یعنی کہ انصر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ لسان العرب کے اندر خاتم کا مطلب نبیوں میں سے آخری یا نبیوں کو ختم کرنے والے نہیں ہے، تو آپ جو ترجمہ خاتم کا کر رہے ہیں کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، یہ کیسے درست ہے؟ تو معزز سامعین گرامی، اب ہم انصر صاحب کا یہ جو انہوں نے حوالہ دیا اس کو ہم غلط ثابت کرتے ہیں اور لسان العرب سے ہی بتاتے ہیں کہ لسان العرب والے نے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر تو بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین کی تشریح فرما دی ہے تو اب لغت کی طرف جانا کہ وہاں پر خاتم کا کیا ترجمہ ہے وہاں سے ہم دیکھیں گے، یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور یہ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار ہی ہے کہ ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، ہم لغت کو مانتے ہیں۔ حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، یعنی میرے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ حضور نے فرما دیا ان رسالت و نبوت قدین قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ اللہ نے میرے اوپر رسالت و نبوت کو منقطع کر دیا ہے، اب میرے بعد نہ کوئی شرعی نبی ہے نہ میرے بعد کوئی غیر شرعی نبی، حضور نے بتا دیا۔ تو اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بعد لغت کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ انصر صاحب نہ قرآن کی مانتے ہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، تو اس لیے ان کو اب لغت سے ہم جواب دیتے ہیں کہ لغت والے کیا کہتے ہیں۔ معزز سامعین گرامی، یہ آپ کے سامنے لسان العرب ہے، یہ دیکھ لیں، اس کی جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ اس کا 164 ہے۔ جو انصر صاحب نے چونکہ لسان العرب کا حوالہ دیا تو ہم نے بھی ان کا رد کرنے کے لیے کہ لسان العرب سے ہی اس کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ غلط بیانی سے کام کون لے رہا ہے، کیونکہ ہمارا سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ خاتم کا جو صرف یہی مطلب ہے آخری، خاتم کے بہت سے مطلب ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو آیت ختم نبوت ہے اس کا وہاں پر یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کو ختم فرما دیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کسی کو نہیں ملے گی، یعنی جو خاتم النبیین کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ صفحہ 164 آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، تو یہ میں اس کو ذرا قریب کرتا ہوں۔ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وَخِتَامُ الْقَوْمِ وَخَاتِمُهُمْ وَخَاتَمَهُمْ آخِرُهُمْ، کہ خاتمہم ہو یا خاتمہم ہو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری،
اور نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خاتم اور خاتم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے۔ تو اس کے بعد آیت ختم نبوت لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین، اور ساتھ لکھا ہوا ہے ای آخرہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ لسان العرب، چونکہ انصر رضا صاحب نے اسی کا حوالہ دیا تھا تو ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ لسان العرب سے ہی ہم بتا دیں کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے۔ معزز سامعین گرامی، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انصر رضا صاحب نے اور بھی بہت سارا یہاں پہ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں انگوٹھی اور مہر کے لیے لفظ خاتم کا استعمال، کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اور سونے کی انگوٹھی کے لیے جو ہے خاتم کا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کا ایک اور حوالہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے کچھ لوگوں کو خط لکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی، اس پر یہ نقش تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ مہر کے لیے بھی خاتم کا لفظ ہے۔ تو انصر رضا صاحب نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ خاتم کا جو مطلب آخری نہیں ہے بلکہ مہر ہے یا افضل ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ انصر رضا صاحب کے جو حوالہ ہے انہیں لسان العرب کا دیا تھا، ہم نے اس کا توڑ کر دیا، اور یہ جو احادیث کے حوالے دے رہے ہیں تو ہمیں تو ان احادیث کے حوالوں سے ہمارا موقف تو قطعاً بھی غلط ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا موقف یہ تو نہیں کہ خاتم کا جو ہے ایک ہی ترجمہ ہے، بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ آیت خاتم النبیین کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کو ختم فرما دیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نبیوں میں سے جن کو نبوت ملی ہے۔ اور اسی آیت کی تشریح ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی دکھا دی، تابعین سے بھی دکھا دی۔ تو اگر انصر رضا صاحب کا موقف درست ہوتا تو یہ سب سے پہلے آیت خاتم النبیین کی تشریح جو ہے آیت ختم نبوت کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دکھاتے، لیکن آیت ختم نبوت کی تشریح دکھانے کی بجائے خاتم النبیین کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھانے کے بجائے یہ ہمیں حدیثوں سے دکھانے لگ گئے، جی حدیثوں میں تو انگوٹھی کے لیے بھی خاتم کا لفظ آیا ہے۔ تو انصر صاحب اس سے انکار کس نے کیا ہے؟ یہ تو ہمارے اور آپ کے درمیان متفق بات ہے کہ خاتم کا مطلب صرف ایک نہیں ہے بلکہ کئی مطلب ہیں، لیکن آیت ختم نبوت میں خاتم کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کو ختم فرما دیا ہے۔ معزز سامعین گرامی، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انصر رضا صاحب نے یہ کافی زیادہ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے کہ بجائے انہیں جواب دینے کے لمبا چوڑا نہ کاپی پیسٹ کر دیا۔ تو انصر رضا صاحب کو میں نے انہیں کہا کہ انصر رضا صاحب کہ دیکھیں آپ خاتم کے لفظ پر آپ کر رہے ہیں کہ میں نے خاتم کا جو ترجمہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو ختم کرنے والے ہیں، تو یہ ترجمہ آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تو آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ یہ جو ترجمہ اگر کوئی یہ کرے خاتم النبیین کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو ختم کرنے والے ہیں، تو یہ ترجمہ کرنے والا آپ کے نزدیک صحیح ترجمہ ہوگا یا یہ غلط ترجمہ ہوگا؟ کیونکہ ساری جو بحث ہے یہ آیت ختم نبوت کے ترجمے پر ہو رہی ہے، اور انصر رضا صاحب جو ہیں وہ آیت ختم نبوت کے ترجمے کو، اس میں جو خاتم النبیین کا ہم نے ترجمہ کیا ہے اس کو نہیں مان رہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ انصر رضا صاحب آپ کے نزدیک اگر کوئی بندہ یہ ترجمہ کرے خاتم النبیین کا کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، تو آپ کے نزدیک کیا وہ ترجمہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ تو انصر رضا صاحب نے پھر اس کا جواب دینے کے بجائے یہ لمبا چوڑا کاپی پیسٹ یہاں پہ کر دیا، یہ مزید کاپی پیسٹ۔ پھر میں نے یہ سوال کیا، وہی سوال دہرایا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ اگر کوئی نبیوں کو ختم کرنے والا کرے تو آپ کے نزدیک کیا وہ ترجمہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ تو انصر رضا صاحب کیا کہتے ہیں کہ سعد کامران صاحب اس سوال کا جواب اس سوال میں ڈھونڈیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، حیر البریہ میں نہیں ابراہیم ہے، اور یہ کہ جس نے کہا ہو کہ میں یونس بن متا سے افضل ہوں اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کہا کہ میں تمام اولاد آدم سے افضل ہوں، اور آپ انہیں سید الانبیاء بھی مانتے ہیں، تو ان دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء سے افضل ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول آپ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہیں
تو آپ مسلمان نہیں رہتے، یعنی آگے گڑا پیچھے کھائی۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ انصر رضا صاحب نے اس بات کا جواب دینے کی بجائے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ یہ تو بنیادی بات ہے۔ اگر انصر رضا صاحب کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تو پھر میں اس ترجمے کو صحیح کرنے کے دلائل دوبارہ دوں گا کہ ہم اس ترجمے کا صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے۔ لیکن انصر رضا صاحب یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ وہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ترجمہ یہی کیا ہوا ہے جو میں کر رہا ہوں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کا حوالہ میں تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہوں۔ لیکن یہ دیکھیں آپ ان کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے کہ میں نے انہیں کہا کہ یعنی آپ جواب نہیں دینا چاہتے، کیونکہ اس جواب کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ حضور نے یہ فرمایا اور پھر یہ فرمایا۔ بات ہو رہی ہے آیت خاتم النبیین کے ترجمے کی، ختم نبوت کے خاتم النبیین کے ترجمے کی۔ تو میں نے تو وہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی ترجمہ یہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، تو کیا آپ کے نزدیک وہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ جواب نہیں دینا چاہتے، تو کہتے ہیں کہ اس سوال کا بھی جواب دیجئے کہ اگر احمدیہ مسلم جماعت کے علاوہ تمام غیر احمدی فرقے ختم نبوت کی ایک ہی تشریح پر متفق ہوں، تو پھر ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دے دیا ہے اور آپ کو جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو پھر میں نے کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیا، یہ تو پڑھنے والے دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ انصر رضا صاحب نے جواب نہیں دیا کہ اگر کوئی خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو لیکن انصر رضا صاحب نے یہ جواب نہیں دیا۔ معزز سامعین گرامی، یہ میں نے انصر رضا صاحب کو کہا، یہ سنیے کیا کہا۔ جناب انصر رضا صاحب، میں نے تو صرف ایک سوال کیا ہے، اور میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خاتم النبیین کا ترجمہ یہ کرے کہ نبیوں کو ختم کرنے والا، تو کیا یہ ترجمہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اب کبھی بزرگوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی کسی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ انبیاء کو جھوٹا کہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی۔ میرا صرف ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کو ختم کرنے والا کرے، تو کیا وہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بس اتنا بتا دیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ تفصیلی جوابات دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد انصر رضا صاحب نے جو جواب دیا وہ آپ سنیے، اور انصر رضا صاحب کی عقل و فہم پر غور کیجئے کہ کیسا ان کا عقل و فہم ہے، کیا جواب دے رہے ہیں۔ جی سعد کامران صاحب، میں نے بھی آپ سے یہی سوال کیا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت مت دو، تو کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ آپ اس کی یہ بات مانیں گے یا یہ بات مانیں گے کہ وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ تو جو اس میں جواب آپ کا ہوگا وہی جواب میرا۔ آپ تصور کر لیں کہ کیا وہ بات درست ہے یا دوسری بات درست ہے، کیا وہ تمام۔ معزز سامعین گرامی، یہ آپ نے سن لیا ان کا جواب۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ ان کو کہا کہ انصر رضا صاحب آپ میری بات کا جواب دیں کہ اگر کوئی آیت ختم نبوت کا ترجمہ یہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو ختم کرنے والے ہیں، تو کیا ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ تو انصر رضا صاحب نے یہ دیکھیں کیا جواب دیا۔ تو اس کے بعد میں کافی دیر انہیں کہتا رہا کہ انصر صاحب جواب تو دیں۔ اب انصر رضا صاحب کتنے پریشان ہوئے اس بات سے جب میں نے بار بار ان سے مطالبہ کیا کہ انصر رضا صاحب آپ بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ یہ ترجمہ کرے آیت ختم نبوت کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو ختم کرنے والے ہیں، تو ایسا بندہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ اب یہی بات ہے، یقینی سی بات ہے، انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ایسا بندہ ترجمہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اگر صحیح کر رہا ہے تو پھر ہمارا اور انصر رضا صاحب کو تو اختلاف ہی نہیں رہ جاتا، اور اگر ایسا بندہ ترجمہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ میں نے وہی ترجمہ کیا، میں غلط کر رہا ہوں، تو مجھے بتا دیں جی آپ کا ترجمہ غلط ہے۔ لیکن میرے ترجمے کو وہ غلط بھی نہیں کہہ رہے، اور کہہ رہے نہیں جی آپ دلیل دیں، آپ اور دلیل دیں اور دلیل دیں۔ یہ انصر رضا صاحب کی گفتگو سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آپ سے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے، اس سے جو آپ نے استدلال کیا ہے وہ آپ کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی تصدیق قرآن سے کریں کہ قرآن کی کوئی دوسری آیت اس کی معید ہے کہ نہیں، اس کی مصدق ہے کہ نہیں، تو قرآن سے پیش کریں نا۔ ابھی تو آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے۔ اسی طرح میں نے بھی قرآن کی آیات پیش کی تھیں، آپ نے تو ان کو نہیں مانا۔ میں نے بنی آدم والی آیت پیش کی، آپ نے اس کو نہیں مانا۔ تو اگر آپ کا اصول مانا جائے تو پھر میری پیش کردہ آیت کو آپ جھٹلا دیں اور اپنی پیش کردہ آیت کو کہیں کہ یہ آپ کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، یہ دلیل نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے جو اسے استدلال اور استنباط کر رہے ہیں۔ کیا قرآن کریم کی کسی دوسری آیت سے وہ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور قرآن کریم کی دوسری آیات جو میں نے ابھی صرف 2 پیش کی ہیں،
اس سے آپ کا جو مفہوم ہے وہ اس کا انکار ہوتا ہے، اس کے وہ منافی اور انصر رضا صاحب کا کہنا آپ نے سن لیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو آیت ختم نبوت پیش کی ہے، اگر قرآن مجید کی کوئی اور آیت اس کی تصدیق کرتی ہے تو بتائیں. تو معزز سامعین گرامی، آپ نے پیچھے میری گفتگو سنی ہے، پڑھی بھی ہے کہ میں نے جو آیت پیش کی اس کے ساتھ 5 یا 6 مزید آیات بھی ساتھ شامل کی تاکہ آیت ختم نبوت کا مفہوم واضح ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کسی کو نہیں ملے گی. میں نے قرآن مجید کی آیات بھی ساتھ لگائیں، پھر ساتھ احادیث بھی بتائیں. لیکن انصر رضا صاحب چونکہ پریشان ہو گئے ہیں کہ میری گفتگو سے اب ان کو کوئی دلیل سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو معزز سامعین گرامی، یہ بار بار ان سے گفتگو ہوتی رہی. تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں دلائل نہیں. پھر میں نے یہاں پہ وہی دلائل دوبارہ دیے، لیکن انصر رضا صاحب نے ان کو بھی نہیں مانا. معزز سامعین گرامی، اس کے بعد انصر رضا صاحب نے یہ وہی کاپی پیسٹ شروع کر دیا. یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں انہیں بار بار کہتا رہا کہ انصر رضا صاحب مجھے بتائیں کہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن انصر رضا صاحب نہیں بتاتے رہے. یہ میں آپ حضرات کو بھی بتا دوں کہ انصر رضا صاحب کیوں نہیں وہ بات اس کا جواب دیتے رہے کہ میرا کیا گیا ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور کیوں اس طرح کاپی پیسٹ کرتے رہے بجائے جواب دینے کی بجائے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خاتم النبیین آیت ختم نبوت جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. وہ میں سکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیے گا. معزز سامعین گرامی، یہ آپ کی سکرین پہ سامنے مرزا صاحب کی کتاب ہے روحانی خزائن. اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 431 ہے. اور یہ آخر پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں اس کو بڑا بھی کر دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ جو لکھا ہوا ہے 21ویں آیت یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اس کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا. معزز سامعین گرامی، یہ حوالہ ہمیشہ کے لیے آپ نوٹ کر لیں. دنیا جہان کا کوئی قادیانی آ جائے، آپ اس کے سامنے آیت ختم نبوت کا ترجمہ یہ کریں جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو ختم کرنے والے ہیں، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے جو ترجمہ ہم کرتے ہیں. تو اگر کوئی قادیانی آپ کو کہے کہ آپ آیت خاتم النبیین کا ترجمہ صحیح نہیں کر رہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں پکی بات بتاؤ، کیا ترجمہ کرنے والا بندہ اگر یہ ترجمہ کرے تو وہ بندہ صحیح ترجمہ کرے گا یا غلط ترجمہ کرے گا؟ تو آگے سے یقین جانیے کوئی مرزائی اگر وہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہوں تو وہ آپ کو جواب نہیں دے گا. اگر اس نے جواب دے دیا تو پھر آپ اس کے سامنے یہ حوالہ رکھ سکتے ہیں کہ جو ترجمہ ہم کر رہے ہیں وہی ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا ہے، اور اگر ہمارا کیا گیا ترجمہ غلط ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا گیا ترجمہ صحیح کیسے ہو گیا؟ کیونکہ دونوں کے ترجمے ایک ہیں. تو معزز سامعین گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تک مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں زندہ ہیں مرزائی سارے شرمندہ ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ انصر جو قادیانیوں کے اتنے بڑے مربی ہیں. اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جب بھی یہ ان کے کچھ دوسرے مربی پریشان ہوتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں باتوں سے، جب ان کے پاس کوئی جھوٹا ان کی کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس، تو وہ انصر رضا صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کو رابطہ کرتے ہیں کہ انصر رضا صاحب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا ڈکونسلہ جھوٹا رکھیں مسلمانوں کے سامنے. تو پھر انصر رضا صاحب ان کو سامنے ڈکونسلے بتاتے ہیں، یہ رکھو یہ رکھو. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بے بس کیا، پریشان کیا کہ پوری گفتگو کے اندر وہ یہ نہیں بتا سکے کہ جو آیت ختم نبوت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ جب انصر رضا نے قرآن مجید کی جو 2 آیات پیش کی، ان کے ترجمے کیے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. غلط کیوں ہے اس کی وجہ پھر قرآن مجید سے میں نے بتائی کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ آپ کے کیے گئے ترجمے کے خلاف ہیں. کیونکہ مثال کے طور پہ پہلے انہوں نے جو آیت پیش کی اس میں یکسون کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ اس سے غیر شرعی نبی آ سکتے ہیں، شرعی نبی نہیں آ سکتے. تو میں نے انہیں ایسی قرآن مجید کی 3 آیات پیش کی جس میں وہی یکسو کا لفظ تھا اور اس میں شرعی اور غیر شرعی نبی دونوں کے لیے وہ بولا گیا تھا. اس کے بعد دوسری انہوں نے آیت پیش کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مصدق آئے گا. تو میں نے انہیں قرآن مجید کی آیات سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مصدق کہہ رہے ہیں. تو آپ کا تو ترجمہ ہی غلط ہے، تشریح غلط ہے. تو میں نے جو ترجمہ کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ انصر رضا صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کا یہ ترجمہ نہیں بنتا، بلکہ اس کا ترجمہ بنتا ہے سب سے افضل یا مخر، لیکن انہوں نے وہ بات کرنے کے بجائے آگے سے کاپی پیسٹ شروع کر دیا، تو اس کا جواب بھی میں نے دیا، لیکن دیکھیں ان کی بے بسی دیکھیں، وہ میرے ترجمے کو غلط نہیں کہہ سکے، کیونکہ اگر وہ مجھے غلط کہتے تو وہ دوسرے لفظوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کو غلط کہہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے قادیانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے وسیع دامن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔